ناظرین، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد جو امام حدیث سب سے زیادہ مرتبہ اور مقام کے مالک ہیں وہ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں۔ جس زمانے میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تصنیف و تالیف کا آغاز کیا، اس وقت عام طور پر علم حدیث میں جوامع اور مسانید کی تالیف کی جاتی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے کتاب السنن لکھ کر علم حدیث میں ایک نئی راہ دکھلائی، اور اس کے بعد متعدد ائمہ حدیث نے ان کے چراغ سے چراغ جلانے شروع کر دیے، اور فن حدیث میں کتب سنن کا ایک قابل قدر ذخیرہ جمع ہو گیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علم و حکمت میں جس طرح بے مثال تھے، اسی طرح عبادت و ریاضت میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ علماء و فضلاء ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، اولیاء کرام ان کی زیارت کے لیے آتے، حاکم وقت ملاقات کے لیے ان کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے پناہ شہرت اور مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ وہ جس قدر دین کی خدمت کی لگن رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کا نام اتنا ہی اونچا کر دیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نسب میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نسب ابو داؤد سلیمان بن الاشعث بن شداد بن عمر بن عامر بیان کیا ہے، اور بعض نے آپ کا نسب یوں بیان کیا ہے: حافظ ابو داؤد سلیمان بن الاشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد سجستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ 202 ہجری کو سجستان میں خاندان زاد کے ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ سال ولادت خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بیان کردہ ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے علم حدیث کی طرف رغبت کی، اور اپنے وقت کے مشہور اور جید اساتذہ اور جلیل و قدر ائمہ حدیث سے اس علم کو حاصل کیا۔ علم حدیث کی تحصیل کی خاطر انہوں نے متعدد اسلامی شہروں کا سفر کیا، خاص طور پر مصر، شام، حجاز، عراق اور خراسان وغیرہ میں کثرت کے ساتھ قیام کر کے علم حدیث حاصل کیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ حافظ الحدیث، اتقان روایت اور عبادت و ریاضت میں جس قدر بلند درجہ پر فائز تھے، طبیعت کے اعتبار سے اسی قدر سادہ اور منکسر المزاج تھے۔ ان کی سادگی اور بے نفسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی ایک آستین فراخ اور دوسری آستین تنگ رکھا کرتے تھے۔ جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا: ایک آستین کشادہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس میں اپنی کتاب کے کچھ اجزاء رکھ سکوں، اور دوسری آستین بلا ضرورت کشادہ رکھنا اسراف میں داخل سمجھتا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے۔ عقیدت مندوں کا ہر وقت ہجوم رہتا تھا۔ تشنگان علوم حدیث دور دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی علمی پیاس بجھاتے۔ معاشرین علماء آپ کی مجلس میں مختلف علمی موضوعات پر مذاکرات کرتے، اور درویش صفت بزرگ آ کر آپ کی زیارت کرتے، اور بسا اوقات شہان وقت بھی آ کر آپ کے دروازے پر دستک دیا کرتے تھے۔ قاضی ابو محمد احمد بن محمد بن لیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشہور عارف باللہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آئے۔ جب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا تو وہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو خوش آمدید کہا۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا: اے امام، ذرا اپنی وہ مبارک زبان دکھائیں جس سے آپ احادیث رسول بیان کرتے ہیں، تاکہ میں اس مقدس زبان کو بوسہ دوں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زبان منہ سے باہر نکالی، اور حضرت سہل نے اس کو انتہائی عقیدت کے ساتھ بوسہ دیا۔ عبداللہ بن محمد بسکی کہتے ہیں کہ مجھ سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک خادم ابو بکر بن جابر نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغداد میں آیا تھا۔ ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو کسی شخص نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر امیر ابو احمد موقف کھڑا ہوا تھا۔ میں نے جا کر امام کو خبر دی۔ انہوں نے امیر کو بلایا اور پوچھا کہ اس وقت کون سی ضرورت امیر کو یہاں لے آئی ہے۔ امیر نے کہا: میں 3 سوال لے کر آیا ہوں۔ پوچھا: کون کون سے؟ امیر نے کہا: پہلا سوال یہ ہے کہ آپ یہاں سے بصرہ تشریف لے چلیں اور اس کو اپنا وطن بنا لیں، تاکہ وہاں زیادہ طلباء آپ سے فیض یاب ہو سکیں۔
آپ نے پوچھا دوسرا سوال کون سا ہے؟ امیر نے کہا دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ میری اولاد کے لیے کتاب السنن کی روایت کریں۔ آپ نے اس سے پھر تیسرا سوال پوچھا۔ امیر نے کہا تیسری درخواست یہ ہے کہ میری اولاد کو باقی طلباء سے علیحدہ پڑھائیں، کیونکہ خلیفہ کی اولاد کے لیے عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا تمہاری پہلی دو خواہشیں تو پوری ہو سکتی ہیں، لیکن تیسری خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ حصول علم میں عام طلباء اور خلیفہ کی اولاد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بصرہ میں درس قائم کر دیا، جہاں پر خلیفہ کے صاحبزادے بھی عام طلباء کے ساتھ بیٹھ کر اکتساب علم کیا کرتے تھے۔ 73 سال کی قابل رشک زندگی گزار کر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ 16 شوال 275 ہجری کو جمعہ کے دن وصال فرما گئے۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔